کہ بات یہ کہ ایک پورے ادارے کے 6 جج ہیں جو کہ الزام لگا رہے ہیں. آپ خود بھی لائر رہی ہیں, ابھی بھی ہیں, لائر ہمیشہ لائر ہی ہوتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے اس معاملے کو کس طرح سے دیکھنا چاہیے؟ بہت شکریہ آسما. یقیناً یہ بہت اہم معاملہ ہے. اس کو بہت جو ہے وہ ایسی اینک سے نہیں دیکھنا چاہیے جس کے اندر کوئی تعصب ہو, جس کے اندر کوئی سیاست ہو, لیکن انفارچونیٹلی یہ ہو رہا ہے. اور جو قابل احترام جج صاحبان ہیں انہوں نے جس جو واویلا مچایا ہے, لیکن مجھے حیرت یہ ہے کہ اتنا پریشر تھا, اس کے باوجود عمران خان صاحب جس کیس میں نہیں آتے تھے اس میں بھی ان کو بیل دے دی جاتی تھی. 1.5 منٹ کے اندر جو ہے وہ 16 جو ہے وہ مقدمات میں بیلیں مل جاتی تھی. ہر طرح کا ریلیف جو ہے اتنے پریشر کے باوجود جو ہے وہ عمران خان کو مل جاتا تھا. اور اب جو ہے جو بار بار آپ کابینہ کی رہی تھی کہ جی کابینہ نے انٹرفیئر کیوں کیا, اس کی وجہ ہے نا, آپ دیکھیے, آپ نہیں دیکھ رہی کہ ایک طرف سے ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ باقاعدہ اس ایشو کو سیاست کے طور پر استعمال کر رہی ہے, اور وہ یہ بھول رہی ہے, وہ پولیٹیکل پارٹی بالکل بھول گئی ہے کہ اس کا خود کا ماضی کیا ہے. وہ خود جو ہے وہ کس طرح سے عدلیہ کو جو ہے وہ بزور طاقت ان کو ہمارے خلاف ان کے فیصلے لیتی رہی ہے, اور اس کے اوپر وہ بہت سیلیبریٹ بھی کرتے رہے ہیں. اور ہمارے تو میری جماعت کے تمام لیڈران کے جو فیصلے ہیں وہ تو سارے ایک سیاسی تعصب اور سیاسی نہیں, مگر عظمہ یہ تو ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے, جس کو جو سوٹ کرتا ہے وہ اسی طرح سے کرتا ہے. کل آپ لوگ جو تھے وہ عدلیہ کے ساتھ تھے, آج پی ٹی آئی عدلیہ کے ساتھ ہے, ان کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ اس وقت وہ ان کے ساتھ کھڑے ہو. نہیں, ایسا نہیں ہے. پی ٹی آئی عدلیہ کے ساتھ ہو یہ تو مطلب قیامت کا مقام ہے کہ ایک طرف ان کے خود کے لوگ, ابھی دیکھ لیجئے نا, کچھ لوگ ان کے کہہ رہے ہیں کہ قاضی فائزہ کو ریزائن کر دینا چاہیے, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں بہت اچھی بات ہے, بڑا اچھا کیا, سو موٹو اچھا ہے, کچھ لوگوں کو سو موٹو برا لگ رہا ہے, کچھ لوگوں کو سو موٹو بہت اچھا لگ رہا ہے. ان کی تو کوئی تان خود کی سیدھی نہیں ہے, اور باقاعدہ طور پر جو ہے وہ اس ایشو کو سیاسی طور پر استعمال کیا جا رہا ہے. ایک پولیٹیکل پارٹی اس میں پروپیگنڈا کر رہی ہے اور ان ججز صاحبان کا کندھا استعمال کر رہی ہے. مجھے حیرت یہ ہے کہ کیا ہمارے جج صاحبان کو نظر نہیں آ رہا کہ ان کا کندھا استعمال کر کے ان کے ادارے کو بھی ملائن کیا جا رہا ہے اور ان کو پولیٹیسائز بھی کیا جا رہا ہے. کیا کرے عظمہ, وہ کیا کرے, آپ بتائیے, وہ 6 جج کیا کریں؟ وہ یہ دیکھتے رہیں کہ ان کے بیڈ رومز کے اندر کیمرے لگے ہوئے ہیں, وہ یہ دیکھتے رہیں کہ ان کے گھروں کے اندر کیمرے ہیں, ان کے رشتہ داروں کو دھمکایا جا رہا ہے؟ مطلب یہ تو آپ بتائیں, یہ بڑے سنگین الزامات ہیں, یہ کوئی چھوٹے موٹے الزامات نہیں ہیں. بہت سنگین ہے, لیکن یہ جج صاحبان جو ہے یہ آج سے تو نہیں کہہ رہے, یہ تو کہہ رہے ہیں, ہم نے پہلے بھی کہا تھا, لیکن یہ جج صاحبان جب ہمارے ساتھ ہو رہا تھا تب تو نہیں بولتے تھے, تب تو ان کو نہیں پتا چلتا تھا. تب شوکت صدیقی کے ساتھ کتنے جج کھڑے ہوئے بتائیے, انہی کے تھے نا, اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج تھے نا, کتنے ججوں نے کہا, وہ کہتے ہیں مجھ سے سلام دعا لینی چھوڑ دی تھی میرے جج صاحبان نے, اس وقت تو کوئی کھڑا نہیں ہوا. آج یہ اللہ جانے اس میں کتنی سچائی ہے. میں تو کہہ رہی ہوں کہ اتنا دباؤ, اتنا پریشر, اغوا ہو گئے رشتہ دار, اس کے باوجود جو ہے وہ ایک ون سائیڈڈ جو فیورز ہیں وہ آپ کو دیکھنے میں نظر آتی ہیں. منٹوں سیکنڈوں میں کیس دائر ہوتے ہیں, منٹوں سیکنڈوں میں وہ لگ جاتے ہیں, لوگوں کو کئیوں کو باہر بھگا دیا جاتا ہے, کئیوں کو جو ہے وہ راتوں رات جو ہے وہ چند منٹوں کے اندر بیلیں دے دی جاتی ہیں. جس کیس میں آیا اس میں بھی بیل مل جائے گی, جو کیس کبھی درج ہوگا اس میں بھی بیل مل جائے گی. اتنے دباؤ کے ساتھ یہ ہوتا ہے, اتنے دباؤ کے ساتھ وہ ہوتا ہے جو میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا تھا کہ جب جو ہے وہ کہا گیا تھا کہ ہر صورتحال میں سزا دینی ہے, 2 سال کی محنت بھی ضائع نہ ہو, اپیلوں کے اوپر بھی جو ہے فیصلہ کر جو ہے وہ اس کے اوپر سیف گارڈ کیا جا رہا تھا, اس کو دباؤ کہتے ہیں. لیکن اس وقت بھی تو شوکت عزیز صدیقی صاحب بولے تھے نا, انہوں نے بھی ایک جلسے میں بات کی تھی نا عظمہ, انہوں نے بھی ایک کنونشن سے بات کی تھی نا کہ یہ سب کچھ ان کے اوپر پریشر ہے. تو ججز نے اگر خط لکھ دیا تو کون سی, اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا تھا, نہیں ان کے ساتھ کیا ہوا تھا, ان کو پھر برطرف کر دیا گیا تھا, بٹھانا بند کر دیا گیا تھا, ان کا باقاعدہ طور پر بائیکاٹ کر دیا گیا تھا. ہمارے جج صاحبان تو ماشاءاللہ آج بھی کورٹوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے آج بھی جو ہے وہ لیکن مصطفیٰ بالکل صحیح بات ہے جو ہے بہت سارے فیصلے ٹھیک, مگر اس میں ایک چھوٹا سا ایک واقعہ بیان کر کے پھر آپ ان کے پاس آئیے گا. ابھی ویسے بھی لیٹ آئے ہیں تو اس لیے ان کے پاس لیٹ ہی جانا چاہیے, کو جو ہے بیک بینچ پہ کھڑا کر دینا چاہیے. ابھی ایک ریسنٹ ہسٹری کا ہمارا ایک واقعہ ہے. ایک مولانا صاحب تھے, انہوں نے قتل کا فتویٰ دیا ایک سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج کو کہ ان کو قتل کر دیا جائے, اور ان کا نام تھا جسٹس قاضی فائز, سپریم کورٹ کے جج تھے. ان کی اہلیہ جب یہ آیا سارا کچھ ہوا تو ان کی اہلیہ جو ہیں وہ گئیں. اب یہ سپریم کورٹ کے جج ہیں, ہائی کورٹ کا جج چھوڑیں, آپ سپریم کورٹ کا جج ہیں. سپریم کورٹ کے جج کی اہلیہ جو ہے وہ انصاف کے لیے تھانہ سیکریٹریٹ گئیں. تھانہ سیکریٹریٹ میں انہوں نے درخواست دی کہ اس طرح سے جو ہے وہ تھریٹن کیا جا رہا ہے, فتوے جاری کیے جا رہے ہیں قتل کرنے کے.
तो उस थाना सेक्रेटेरिएट ने जो है वो उनका हम लीगल डिपार्टमेंट को भेजेंगे। एनीवेज फिर उसके बाद एक इन्वेस्टिगेशन, वो साहब गिरफ्तार हो गए, ठीक है, सब कुछ मौजूद था, उनका ट्रायल नहीं चला। लेकिन उसके बाद हमारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सतर मिन्नल्लाह साहब जो हैं उन्होंने उस शख्स को बेल दे दी, उसका हक बनता होगा। तो एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है ना, तो मेरे ख्याल सबके लिए फॉलो करना चाहिए। उस वक्त ज्यादती हो रही थी तो मौजूदा जजों को उनके साथ ज्यादती नहीं हो सकती। मैं तो आपको अपने निजाम इंसाफ की बता रहा हूँ, बिल्कुल ऐसा ही है, मगर कुछ लोग अनपनिश्ड चले जाते हैं। कोई क्या ये 2018 मुस्तफा, बिल्कुल सही बात है, ये इफ्तिखार हम इसी पे बात कर रहे हैं, उसमें बुलाने की बात हो, वो उसके बाद जो है वो आपके और भी जज साहिबान हों, इवन काजी फाइज